ومصليا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وقال أيضا من أحبني كان معي في الجنة. حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، آج کی اس محفل میں میری گفتگو کا عنوان محبت رسول ہے۔ محبوب دو جہاں نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر عمر فاروق نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں سرکار مدینہ سے محبت کرنا کامل ایمان کی علامت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب رب کائنات نے ذات اقدس میں وہ تمام چیزیں کامل و مکمل طریقہ پر پیدا فرمایا جن کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اگر کمالات کا باب کھول دیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں میں کوئی بھی آپ کا پلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جو کمالات عطا کیے گئے رب کائنات نے وہ تمام اوصاف و کمالات اپنے حبیب پاک میں جمع فرما دیے تھے۔ آپ نے جو دو سخاوت کے دریا بہائے، آپ نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے جھنڈے قائم کیے۔ چنانچہ فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ کی فضاحت و بلاغت کا عرب اعظم یعنی پوری دنیا جواب نہ دے سکی۔ آپ کی حیا کا یہ عالم کہ پردہ نشی کنواری لڑکی سے زیادہ حیا تھی۔ آپ کی تواضع اس پر کہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ کی خوش اخلاقی کی یہ حالت کہ حضرت انس کو 10 سالہ دور خدمت پہ کبھی تک نہ کہا۔ آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم جنگ حنین میں مسلمانوں کے پاؤں لڑکھانے کے باوجود تنہا دشمن کو للکارتے رہے۔ آپ کی سچائی کا یہ حال کہ ابو جہل جیسے دشمن نے آپ کی صداقت کا اعتراف کیا۔ آپ کی عفو و درگزر کا یہ بے مثال نمونہ کہ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کے خون کی پیاسوں کو معاف کر دیا۔ اسلام کے مت والوں، حسن و جمال کی بنا پر بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کا نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، مگر سرکار مدینہ کا حسن و جمال ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کے معنی جنا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں کائنات کے کونے کونے تک پھرا ہوں، مشرق سے مغرب تک میں نے سفر کیا ہے، میں نے ان حسینوں کو دیکھا ہے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تمہاری نہیں البلاغ۔